العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. قال صاحب شرح الوقایہ اقول ان اردت ان تستوعب الاقسام كلها فاعلم انه اذا رأى الماء خارج الصلاة وصلى ولم يسأل بعد الصلاة ليظهر العجز او القدرة فعلى ما ذكر في المبسوط سواء غلب على ظنه الاعطاء او عدمه او شك فيهما وهي مسألة المتن. وإذا رأى في الصلاة ولم يسأل بعدها فكذا. وإن رأى خارج الصلاة ولم يسأل وصلى ثم سأله فإن أعطى بطلت صلاته وإن أبى تمت سواء ظن الإعطاء أو المنع أو شك فيهما. وإن رأى في الصلاة فكما ذكر في الزيادات. عزیز طلبہ اکرام، گزشتہ سبق میں مختلف شکلوں اور صورتوں کا بیان ہم نے مبسوط اور زیادات کے حوالے سے پڑھا تھا کہ جس شخص کو تیمم کی ضرورت درپیش ہو اور اسے پانی میسر نہ ہو تو کب اس کے حق میں تیمم کی اباحت صحیح ہوتی ہے، جائز ہو جاتی ہے، اور کس صورت میں اسے پانی کا استعمال ضروری ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر ایسا مبتلا بھی شخص یا تو داخل صلاۃ یہ صورت حال اسے پیش آئے گی یا خارج صلاۃ پیش آئے گی کہ اس کے رفیق اور ساتھی کے پاس پانی موجود ہے اور اسے اس کا علم یا تو نماز کے اندر ہو گیا یا یہ صورتحال خارج صلاۃ اسے پیش آئی. اس کی کچھ شکلوں کا بیان ہم نے ما سبق درسوں میں پڑھا. صاحب شرح وقایہ فرماتے ہیں اقول اسے کہ اگر ان اردت ان تستوعب الاقسام کلها کہ مبسوط اور زیادات جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معرکۃ الآراء اور مشہور اور معروف مفصل کتابیں ہیں، ان میں جو اقسام اس سلسلے کی مذکور ہے، اگر تو سب کا احاطہ کرنا چاہتا ہے ان تستوعب تو فرماتے ہیں فعلم تو جان لے. گویا وہ ان تمام شکلوں کو ایک جگہ ذکر فرما رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ انہ اذا رأى الماء خارج الصلاۃ، ایسے شخص نے پانی کو نماز سے باہر دیکھا، نماز سے باہر اس کو پانی نظر آیا، اس نے دیکھا یعنی اسے پتہ چلا. وصلی اور تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لیا. ولم یسأل بعد الصلاۃ اور نماز کے بعد ختم ہونے کے بعد اس نے پانی طلب نہیں کیا، جیسے کہ نماز پڑھنے سے پہلے طلب نہیں کیا تھا، تیمم کر کے نماز پڑھ لیا. یہ مسئلے کی پہلی صورت. فعلی ما ذکر فی المبسوط تو حکم یہی ہوگا جو مبسوط میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیمم سے پڑھی ہوئی اس کی یہ نماز
درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ مبسوط میں یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسے پانی طلب کرنا چاہیے۔ ان لم یطلب منہ وصلی لم یجز، یہ عبارت ہم نے ماضی میں پڑھی۔ کیوں؟ لأن الماء مبذول عادتاً، اس لیے کہ پانی عموماً دے دیا جاتا ہے، اس لیے پانی اسے طلب کرنا چاہیے تھا تاکہ لیظہر العجز او القدرت، اس کا عاجز ہونا یا قادر ہونا دونوں میں سے کوئی ایک پتہ چل جاتا۔ اگر وہ پانی دے دیتا تو قدرت علی الماء ثابت ہو جاتی، تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم جائز نہیں تھا، یا اگر انکار کرتا تو عاجزی کا اظہار ہوتا، عاجزی ظاہر ہو جاتی۔ تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ خارج صلاۃ پانی دیکھے اور نہ نماز سے پہلے طلب کیا نہ نماز پڑھنے کے بعد طلب کیا، تو اس صورت میں اس کی یہ نماز تیمم کے ذریعے درست نہیں ہوگی۔ سواء غلب علی ظنہ الاعطاء او عدمہ، چاہے اس کا گمان یہ ہے، غالب گمان اس کا یہ ہے کہ اگر مانگوں گا تو اعطاء دے دیں گا، او عدمہ یا نہیں دیں گا، او شک فیہما یا اسے مانگیں گا تو دینے اور نہ دینے میں شک ہے، یعنی دونوں پہلو برابر ہے، کسی ایک پہلو کو ترجیح حاصل نہیں ہے، اسی کو شک کہتے ہیں۔ وہی ہے مسئلۃ المتن، اور یہی متن کا مسئلہ ہے۔ متن میں یہ بات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسے شک ہے کہ دے گا یا نہیں دے گا۔ ہم ذرا متن کی طرف رجوع کرتے ہیں اس سلسلے میں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ وبعد طلبه من رفیق له ماء منعه وقبل طلبه جاز خلافا لهما، یہ سب متن چل رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے، تو چاہے اسے شک ہو یا دینے اور نہ دینا، دینے کا غالب گمان ہو یا نہ دینے کا غالب گمان ہو، اس صورت میں اس کی نماز تیمم کے ذریعے درست نہیں ہوگی۔ اب دوسری صورت مسئلے کی ہے، وَإِذَا رَأَى فِي الصَّلَاةِ، ایسے شخص نے پانی نماز کی حالت میں دیکھا، وَلَمْ يَسَلْ بَعْدَهَا، نماز پڑھنے کے بعد مانگا نہیں، فَقَضَى، تو حکم یہی ہے، یعنی تیمم سے اس کی پڑھی ہوئی نماز جائز اور درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا عاجز ہونا واضح نہیں ہوا ہے۔ اس کی عاجزی اس وقت تو واضح اور ظاہر ہوتی جب وہ پانی مانگتا۔ فَقَضَى، تو قضا کا مطلب یہی ہے کہ حکم یہی ہے کہ اس کی نماز جو تیمم سے پڑھی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ دو صورتیں ہوئی۔ اب تیسری صورت بیان فرمائی، وَإِن رَأَى خَارِجَ الصَّلَاةِ، خارج صلاۃ پانی اس نے دیکھا، وَلَمْ يَسْأَلْ، اور مانگا نہیں جس کے پاس پانی ہے، وَصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ، تیمم کے ذریعے نماز پڑھ لیا، ثُمَّ سَأَلَهُ، پھر اب نماز پڑھنے کے بعد اس نے مانگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، حکم آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ فَإِنْ أَعْطَى، اگر مانگنے کے بعد اس نے دے دیا، بطلت صلاته، تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ بات بالکل واضح ہے کہ جب اس نے دے دیا تو گویا اس کا پانی پر قادر ہونا ظاہر ہو گیا کہ وہ پانی پر قادر ہے، اور اس کی طرف سے یہ کوتاہی ہوئی کہ اس نے نماز پڑھنے سے پہلے سوال نہیں کیا، پانی طلب نہیں کیا، لہٰذا اس کی عاجزی جب ظاہر ہوگی تو جو نماز تیمم کے ذریعے پڑھی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اگر مانگنے کے بعد وَإِنْ أَبَى، انکار کر دیا، تو تمت، اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ سابقہ نماز جو اس نے تیمم کے ساتھ پڑھی ہے، اس وقت تو انکار کے نتیجے میں اس کی عاجزی ظاہر ہو گئی، تو اس کا یہ نماز پڑھنا درست ہو گیا۔ سواء ظن الاعطاء او المنع، چاہے دینے کا اسے گمان ہو نماز سے پہلے
اول منع یا انکار کا اسے گمان ہو، او شک فیہما یا دینے اور نہ دینے دونوں پہلو میں اس کو شک ہے، اس سے حکم بدلے گا نہیں۔ اگر دے دیا تو نماز تیمم سے پڑھی ہوئی باطل، اور اگر مانگنے کے بعد انکار کر دیا تو سابقہ نماز تیمم کے ذریعے درست ہوگی۔ یہ 3 صورتیں مسئلے کی ہوگی۔ اب چوتھی صورت کا بیان ہے، وَإِن رَأَى فِي الصَّلَاةِ، اور اگر ایسے شخص نے پانی نماز کی حالت میں دیکھا، فَكَمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ، فَكَمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ، تو مسئلے کا حکم وہی ہے جو زیادات میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ پانی مانگے گا تو دے دیں گا، تو ایسی صورت میں اس کو نماز توڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ صورت نماز کی حالت میں پیش آ رہی ہے۔ تو غالب گمان اگر یہ ہے کہ وہ دے دیں گا، مانگوں گا، تو زیادہ رجحان قلبوں کا اس طرف جا رہا ہے کہ مانگوں گا تو پانی دے دے گا، تو نماز توڑ دے گا۔ اور اگر غالب گمان نہیں ہے کہ مانگوں گا تو دے دیں گا، اس کا غالب گمان نہیں ہے، تو اس صورت میں نماز کو نہ توڑے۔ یہ 4 صورتیں ہوئی، لیکن شارح فرماتے ہیں لیکن یبقى صورتان، 2 صورتیں ابھی مزید یہاں باقی رہ جاتی ہے۔ احداہما انہ قطع الصلاۃ فیما اذا ظن المنع او شک، ان میں ایک صورت یہ ہے کہ جب اسے انکار کا گمان ہو کہ مانگوں گا تو نہیں دیں گا، اور یہ صورتحال نماز کی حالت میں پیش آ رہی ہے۔ او شک کا، یا اسے شک ہے مانگوں گا تو دے دیں گا یا مانگوں گا تو نہیں دے گا، تو اس صورت میں کیا کرے؟ تو مسئلے کا حکم پہلے بیان کر دیا، نو قطع الصلاۃ، نماز کو توڑ دے۔ انہو قطع الصلاۃ فیما اذا ظن المنع او شک، کہ اس نے نماز توڑ دیا جب اسے نہ دینے کا گمان تھا یا دینے اور نہ دینے میں شک تھا، اس صورت میں اس نے نماز توڑ دیا۔ فسألہ، پھر اس سے پانی مانگا۔ اب اس صورت میں فإن أعطى بطل تیممہ، اگر دے دیا تو اس کا تیمم باطل ہو گیا، اس لیے کہ قدرت واضح ہو گئی۔ وإن أبى فهو باقٍ، اور اگر اس نے انکار کر دیا مانگنے کے بعد، فهو باقٍ، تو وہ اپنے تیمم پر باقی ہے، اس کا تیمم باقی ہے، نماز تیمم کے ذریعے وہ پڑھے گا۔ والاخری، اب چھٹی صورت جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ انہ اذا اتم الصلاۃ فیما اذا ظن، جب اس نماز اس نے مکمل کر لی اس گمان میں کہ وہ مانگے گا تو پانی دیں گا، یہ گمان تھا اسے مانگے گا تو دیں گا، لیکن اس صورت میں اس نے نماز پوری کر لی۔ ثم سأل، پھر اس سے مانگا۔ فإن أعطى بطل صلاته، اگر دے دیا تو اس کی نماز باطل ہوگی، اس لیے کہ حقیقی قدرت ظاہر ہوگی۔ وإن أبى تمت، اور اگر انکار کر دیا تو جو سابقہ اس نے تیمم کے ذریعے نماز پڑھی ہے وہ مکمل ہوگی۔ کیوں؟ لأنه ظہر ان ظنه كان خطأ، اس لیے کہ اس وقت جب اس نے دینے سے دے دیا تو اس کی قدرت ظاہر ہوگی، اور نہیں دیا تو عدم قدرت کا ظہور ہو گیا، تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس کا گمان جو نماز کی حالت میں تھا کان خطأ، وہ غلط تھا، اس لیے اگر اس نے دے دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ بخلاف مسئلۃ التحری، برخلاف مسئلہ تحری کے۔ صورت مسئلہ اور سمجھ لیتے ہیں ہم، یعنی مانگنے سے پانی دینے کا گمان ہونے کے باوجود اس نے نماز پوری کر لی، تو معلوم ہوا کہ اس نے جہالت کے سبب نماز پوری کی ہے، ورنہ تو اس پر نماز کو توڑ کر پانی مانگنا ضروری تھا۔ نماز نہیں توڑی تو پانی ملنے پر اس کو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہوگا۔ برخلاف مسئلہ تحری کی، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ کہ اگر نمازی پر قبلے کی سمت مشتبہ ہو جائے تو اسے تحری کر کے غور و فکر کر کے قبلے کی تعین کرنے کا حکم ہے۔ جب اس نے تحری کے ذریعے قبلہ متعین کر لیا اور نماز ادا کر لی، نماز سے فراغت کے بعد اسے پتہ چلا کہ قبلہ دراصل دوسری سمتوں میں ہے، دوسری جانب ہے، جس سمت و تحری کر کے طے کیا ہے وہ نہیں ہے قبلے کی سمت، تو بھی اس کی نماز مکمل ہو گئی۔
اور دہرانے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس کا گمان غلط تھا، یعنی جس سمت اس نے تحری کر کے قبلے کی تعین کی تھی وہ گمان اس کا غلط تھا، لیکن اس کی نماز مکمل ہو گئی، اس کی تحری معتبر۔ لیکن زیر بحث مسئلے میں، یعنی جس مسئلے میں ہم چل رہے ہیں کہ ایک آدمی نے پانی دینے کا گمان تھا اسے، اس کے باوجود تیمم کے ذریعے نماز پوری کر لی، اور بعد میں جب اس نے مانگا اور صاحب ماں نے، پانی والے نے پانی اسے دے دیا، تو اس صورت میں اس کی سابقہ نماز باطل، تیمم ختم، اب اسے وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھنا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز کی حالت میں جو اس کا گمان تھا کہ وہ غلط ثابت ہوا، تو ظن کو غیر معتبر قرار دیا گیا یہاں پر، لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ ظَنَّهُ كَانَ خَطَأً، پانی دینے کا جو گمان تھا اس کا غلط تھا، تو یہاں پر ظن کے غلط ظاہر ہونے کے بعد اس کو غیر معتبر بتایا، اور مسئلہ تحری میں اس کے ظن کو معتبر بتایا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قبلے کی سمتوں میں شبہ ہونے پر جہت تحری قبلہ ہے، یعنی جس سمت و تحری کے بعد قبلہ متعین ہو جائے وہی اس کا قبلہ ہے، جہت تحری ہی اس کا قبلہ ہے، لہٰذا جہت تحری کی طرف رخ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تحری کے بعد جس سمتوں کو طے کرے قبلے کے لیے اس کی طرف رخ کرنا واجب اور ضروری، اس لیے وہاں گمان کا غلط ہونا کوئی مضر نہیں، نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہی جہت تحری اس کا قبلہ ہے اور وہ اسی کا مکلف ہے۔ لیکن ہمارے اس زیر بحث مسئلے میں حکم کا مدار پانی دینے یا نہ دینے کی صورت میں حقیقی قدرت یا حقیقی عاجزی پر رکھا گیا ہے کہ اگر پانی مانگنے کے بعد دے دیا تو حقیقی قدرت کا ظہور ہوا، اور پانی مانگنے کے بعد نہ دیا، انکار کر دیا، تو حقیقی عاجزی ظاہر ہو گئی ہے، اور حقیقی قدرت اور حقیقی عجز اور عاجزی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس کی سہولت کے خاطر غلبہ ظن کو شریعت نے ان دونوں کے قائم مقام بنا دیا ہے۔ غلبہ ظن اس کا یہ ہے کہ مانگوں گا تو دے دیں گا، یا غلبہ ظن اس کا یہ ہے کہ مانگوں گا تو نہیں دے گا۔ اب جب غلبہ ظن کو حقیقی قدرت اور حقیقی عاجزی کے قائم مقام بنا دیا گیا، اب جب اس نے مانگا تو معاملہ اس کے غلبہ ظن کے برعکس نکلا، صورت اس کے غلبہ ظن کے برعکس ظاہر ہوئی، تو اب ان دونوں کے قائم مقام یعنی حقیقی قدرت اور حقیقی عاجزی کے قائم مقام غلبہ ظن نہیں رہا، اس لیے کہ دے دینے کے نتیجے میں حقیقی قدرت ظاہر ہو گئی، اس لیے تیمم باطل، نماز دوبارہ وضو کے ذریعے پڑھنا ہوگی، اور اگر انکار کر دیا تو حقیقی عاجزی ظاہر ہو گئی ہے، اس لیے اس کا سابقہ تیمم کے ذریعے نماز پڑھنا درست ہوگا۔ اب غلبہ ظن ان دونوں کے قائم مقام نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلاف ظن والی بات ظاہر ہو گئی تو اس کا اعتبار نہیں رہا، یعنی غلبہ ظن کا اعتبار نہیں رہا، اب حقیقی عاجزی اور حقیقی قدرت پر حکموں کا دار و مدار رکھا گیا ہے۔ اسی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بخلاف مسئلۃ التحری لأن القبلۃ حینئذ جہت التحری، اس لیے کہ تحری والے مسئلے میں جہت تحری ہی قبلہ ہے اصالتاً اصلاً، وہا ہونا، اور ہم جس مسئلے میں چل رہے ہیں کہ ہا ہونا الحکم دائر علی حقیقت القدرت والعجز، حکم کا دار و مدار حقیقی قدرت اور حقیقی عاجزی پر ہے، فأقیم غلبۃ الظن مقامہما تیسیراً، اور آسانی کے لیے غلبہ ظن کو حقیقی قدرت اور حقیقی عاجزی کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے۔ فإذا ظہر خلافہ، جب غلبہ ظن کے خلاف صورتحال پیدا ہوئی اور صورت ظاہر ہوئی ہے تو لم یبق قائما مقامہما، اب یہ غلبہ ظن حقیقی عاجزی اور حقیقی قدرت کے قائم مقام نہیں رہا، اب حکم حقیقی قدرت پر لگے گا یا حقیقی عاجزی پر لگے گا۔ یہ مسئلہ تحری اور زیر بحث مسئلے کا فرق تھا، جس کو بخلاف مسئلہ تحری کے ذریعے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.